دنیا میں ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں سے فلائٹس کا گزرنا یا تو مکمل طور پر ممنوع ہے یا پھر جزوی طور پر، اور ساتھ ہی ساتھ ان علاقوں کے بارے لوگوں میں عجیب و غریب قصے بھی مشہور ہیں۔ آخر ان ریجن سے جہاز کیوں نہیں گزرتے؟ کیا یہاں پر نیچر کے قانون بدل جاتے ہیں یا پھر کوئی اور بات ہے؟ ویلکم بیک ٹو research.com۔ ناظرین، ہماری لسٹ میں سب سے پہلے خانہ کعبہ کا نمبر آتا ہے۔ آخر کعبہ کے اوپر سے جہاز کیوں نہیں گزرتے؟ اس کی دو ایکسپلینیشنز ہیں کہ کعبہ کے اوپر سے کوئی جہاز کیوں نہیں گزرتے۔ پہلا یہ کہ اس بارے لوگوں میں بہت عجیب و غریب قصے مشہور ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ یہاں بہت زیادہ میگنیٹک ایفیکٹ موجود ہے، جس کی وجہ سے یہاں سے جہاز نہیں گزرتے۔ دوسرا دلچسپ کلیم یہ بھی کیا جاتا ہے کہ زمین کے اس حصے میں حد سے زیادہ گریوٹی موجود ہے، جس کی وجہ سے پلینز کو گزرنے کے لیے حد سے زیادہ دیر لگتی ہے۔ لوگوں میں یہ بھی بڑی حیرت انگیز اور دلچسپ بات مشہور ہے کہ یہاں پر پرندے حد سے زیادہ ہونے کی وجہ سے جہاز نہیں گزرتے، لیکن سائنٹیفکلی یہ چیزیں کبھی پروف نہیں ہو سکیں، کیونکہ اس ایریا میں اکثر ہیلی کاپٹر سرویلنس کرتے رہتے ہیں، جو کہ اس بات کا ثبوت ہے کہ لوگوں کے یہ کلیم منگرت اور گمراہ کن ہیں۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ مکہ میں کوئی بھی ایئرپورٹ نہیں جہاں انٹرنیشنل فلائٹس اتریں یا ٹیک آف کریں، لیکن ہیلی پیڈز ضرور موجود ہیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شہر جہازوں کا ٹریک روٹ نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مکہ میں تو سال بھر لاکھوں لوگ حج و عمرہ ٹور کرتے رہتے ہیں، لیکن وہاں ایئرپورٹ کیوں نہیں ہے؟ ان سب کی ایک ہی بڑی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ سعودی گورنمنٹ نے کعبہ کے اوپر سے فلائٹس گزرنے پر بین لگا رکھا ہے تاکہ مقامات مقدسہ کی حرمت برقرار رہے۔ اسی لیے کوئی بھی سول ایئر کرافٹ کعبہ کے اوپر سے نہیں گزرتا۔ نمبر 2، ماچو پیچو۔ پیرو کی گورنمنٹ نے 2006 میں ماچو پیچو کے اوپر سے جہاز گزرنے پر پابندی لگا دی۔ گورنمنٹ کے مطابق اس جگہ سے جہازوں کا گزرنا اور یہاں پہ موجود تاریخی ورثے اور یہاں کی نادر جنگلی حیات کے لیے خطرے کا باعث ہو سکتے ہیں، اسی لیے ماچو پیچو کو جہاز بائی پاس کر کے گزرتے ہیں، تاکہ اگر خدا نہ خواستہ جہاز حادثے کا شکار بھی ہو تو تاریخی مقامات کو کوئی نقصان نہ ہو۔ نمبر 3، کانسٹیٹیوشن ایوینیو ان اسلام آباد۔ کانسٹیٹیوشن ایوینیو پاکستان کی سرکاری عمارتوں کا گہوارہ مانا جاتا ہے، اس لیے یہاں پر سے جہازوں کا گزرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ اس ایریا کے اوپر سے صرف اسپیشل ہیلی کاپٹر سے ہی گزر سکتے ہیں، کوئی بھی ایئر کرافٹ یہاں سے نہیں گزرتا۔ لیکن اگر کوئی جہاز، چاہے وہ کومیریکل پلین ہی کیوں نہ ہو، اسے سب سے پہلے اسکورٹڈ جیٹس وارن کرتے ہیں۔ اگر وہ سول فلائٹ اس وارننگ کو اگنور کرتی ہے تو نتائج پرامن ثابت نہیں ہوتے۔ نمبر 4، ماسکو، رشیا۔ 1960 سے لے کر 2013 تک ماسکو کے اوپر سے جہاز کا گزرنا ممنوع قرار دیا گیا تھا، لیکن اس کے بعد ایک نیا قانون مرتب کیا گیا، جس کے تحت کومیریکل پلینز کو روسی دارالحکومت کے اوپر سے گزرنے کی اجازت دے دی گئی۔ لیکن ایسا کرنے پر بھی ایک شرط برقرار تھی، وہ یہ کہ ماسکو کے اوپر سے گزرنے کے لیے جہاز کی بلندی 26,500 فٹ ہونا شرط تھی۔ اس پر آفیشل کا کہنا تھا کہ خدا نہ خواستہ جہاز اگر کسی حادثے کا شکار بھی ہوتا ہے تو شہروں کی قیمتی زندگیاں محفوظ رہیں گی۔ لیکن کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی اور ہی منطق ہے۔ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ نمبر 5، دی ہمالیاز۔ اسے دنیا کی چھت بھی قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر دنیا کی سب سے بڑی ماؤنٹین بھی دیکھنے کو ملتا ہے، جسے ہم ماؤنٹ ایورسٹ کہتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمالیہ کے اوپر سے گزرنے پر کوئی پابندی نہیں، کیونکہ پائلٹ بڑی آسانی سے یہاں کے پہاڑوں کے اوپر سے گزر سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر کیوں نہیں گزرتے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے گزرتے وقت اگر حادثاتی طور پر جہاز میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے تو آکسیجن ماسک باہر آ جاتے ہیں، اسی لیے پائلٹ کے پاس 15 سے 20 منٹ ہوتے ہیں تاکہ جہاز کو نیچے 10,000 فٹ کی بلندی پہ لے جائے اور پیسنجرز آسانی سے سانس لے سکیں۔ لیکن ہمالیہ میں پہاڑوں کی ایوریج اونچائی 14,000 فٹ ہے، جس کی وجہ سے جہاز کو 10,000 فٹ کی بلندی پر لانا ہی ناممکن ہے اور یہ حادثے کا شکار ہو سکتا ہے، اور ایسے کئی حادثے ماضی میں ہو چکے ہیں۔ اس علاقے کے لیے یہی بڑی وجہ ہے کہ جہاز یہاں سے گزرنے سے اوائڈ کرتے ہیں۔ ناظرین، دنیا میں اور بھی بہت سے ایسے علاقے موجود ہوں گے، اگر کمنٹ میں آگاہ کریں گے تو اس کا سیکنڈ پارٹ بھی بنا دیا جائے گا۔ ویسے آپ میں سے کن کن لوگوں نے ان جگہوں کے بارے میں پہلے سن رکھا تھا؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔